اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ اگست 2025 کا قمر در عقرب۔ قمر در عقرب دراصل ستاروں کی بدترین حالت کی ایک کنڈیشن ہے جو کہ 12 برجوں پر ہی بد اثرات ڈالتی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ اس دوران اگر کوئی نیا کام کیا جائے تو وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتا، اس میں انسان کو نقصان کا سامنا، بندشوں کا، رکاوٹوں کا، التوا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ شروع ماہ سے چند دن پہلے ہی آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ اپنی اوپننگ سرمنی یا اپنے مہینے کو کس طرح گزاریں، اور اس میں قمر در عقرب سب سے بری حالت ہوتی ہے اور شرف قمر سب سے اچھی حالت ہوتی ہے۔ باقی ستاروں کی رجتوں اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ دراصل دائرہ بروج کا چکر لگاتا ہوا قمر جب عقرب میں آتا ہے 2.5 دن کے لیے تو اسے حبوط لگ جاتا ہے، تو یوں ہی حبوط بدترین حالت ہوتی ہے۔ اس دوران سفر نہ کریں، نکاح نہ کریں، شادی نہ کریں، کوئی مکان کی ابتدا نہ کریں، کوئی نیا کام نہ کریں، کسی جگہ داخلہ نہ دیں، سفر کا آغاز نہ کریں، کوئی کاروبار میں سرمایہ نہ لگائیں، نیا کاروبار نہ کریں۔ ہاں، اگر مجبوری ہو، دن فکس ہو چکے ہوں، جیسے شادی ہوتی ہے یا سفر ہوتا ہے، ٹکٹ آپ کے پاس ہے، یا کسانوں کا پانی دینے کا واری ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا کوئی پیشی ہے عدالت میں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا پھر یہ صدقات اور وظائف دیں۔ یہ 12 برجوں پر ویسے تو پوری زندگی پر یہ برے اثرات ڈالتے ہیں جہاں کہا گیا کہ یہ نہ کرو، لیکن اس کے علاوہ اعلیٰ راس بھی اس کے ہر برج کے برے اثرات ہیں۔ یہ حمل برج کو بیمار کرتا ہے، بیماری کے بارے میں وہ کوئی نیا قدم نہ اٹھائیں، بلکہ جو ہے نا عقرب گزرنے دیں، تب وہ کوئی آپریشن یہ وغیرہ کرانا ہو تو کریں۔ سور برج والوں کی ازواجی زندگی کو تباہ کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات، شراکتی زندگی، نکاح، دوسری شادی، یہاں جو ہے نا اگر سور برج والے اس دوران شادی کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جوزہ برج والوں کے یہ حادثات پیدا کرتا ہے، حادثات آتے ہیں ان کے لیے، وہ جوزہ برج والے حادثوں کا خیال کریں۔ سرطان برج والے بیرون ملک سفر میں ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ اسد برج والوں کو کاروبار ڈاؤن یہ کرتا ہے، تو کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ سنبلے برج کے دوست و احباب، خواہشات دل، کاروباری فائدے روکتا ہے۔ میزان برج کے دشمن کو اجاگر کرتا ہے، خفیہ دشمنوں کو، ان کے قتل غارت ہونے، چوری ہونے، سازشیں ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ دشمنوں سے حد فاصل رہیں۔ عقرب برج والوں کی شخصیت پر لگتا ہے، اس لیے وہ اپنے حیثیت پر قابو پائیں، ناپسندیدہ لوگوں، ناپسندیدہ جگہوں پر نہ جائیں، سیاسی مذہبی گفتگو نہ کریں۔ قوس برج والوں کے مالی معاملات، مالی حالات، ذرائع آمدنی متاثر کرتا ہے۔ جدی برج والوں کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائیوں کو جدا کرتا ہے۔ جلو برج والوں کی ڈومیسٹک لائف، گھریلو زندگی، خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان پلاٹ کو خراب کرتا ہے۔ اور حوت برج والوں کی اولاد، حاملہ خواتین کو خاص طور پر خطرہ ہوتا ہے، جوان اولاد کے مسائل الجھ سکتے ہیں، اس لیے ان معاملات میں یہ احتیاط کریں، اور خاص طور پر اگر ہو سکے تو کوئی نیا کام، نئی چیز یہ نہ خریدیں تو بہتر ہے، اور نیا کاروبار نہ کریں تو بہتر ہے، چند دن ٹھہر دیں۔ ہاں، اگر مجبوری ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر مجبوری ہو تو پھر یہ جو ہے نا سفید چیز اور سرخ چیز ملا کر صدقہ دیں، جیسے آٹا اور گوشت ہے۔ اگر کسی کی شادی ہے یا کوئی بہت بڑی چیز کا آغاز کر رہے ہیں، تو اگر کوئی غریب ہے تو وہ ایک دانہ چینی کا اور ایک دانہ جو ہے نا دال مسری کا ڈال دیں، تب بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑے لوگ ہیں یا درمیانے ہیں تو وہ گوشت اور آٹا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، چاول اور آٹا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، سفید چیز اور دال مسری بھی صدقہ کر سکتے ہیں، سرخ رنگ کا شربت بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے یا لطیف 129 بار اور یا قابل 903 بار پڑھنے سے اس کے بد اثرات رک جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چاہے کہ اس کے بد اثرات ان کی زندگی میں نہ آئیں، یا توئے ہے ان کی تاریخیں کہ اس تاریخوں میں انہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ یہ اپنا صدقات دیں اور یہ وظائف ضرور کریں تاکہ وہ ممکنہ بد حالت سے بچے رہیں۔ یہ ماہ اگست 2025 کا قمر در عقرب ہے، اور یہ قمر در عقرب اس مہینے میں 2 بار آ رہا ہے،
31 سے شروع ہوگا اور 1 ستمبر کو ختم ہوگا، اس کی علیحدہ ویڈیو بنائیں گے جب وہ نزدیک آئے گا۔ تو آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنا کوئی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں تو 30 سے 1 ستمبر تک بھی اقرب لگا ہوگا۔ اس ماہ میں 2 بار یہ نحوست آ رہی ہے، یعنی 2.5 اور 2.5 5 دن، تو اسے کاٹ لو، تو پھر جو ہے نا باقی ریجتے ہیں یہ وغیرہ ان کی علیحدہ ویڈیو تھے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا کہ یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہاں، میرے مالک جو بیمار ہیں گھر میں یا ہسپتال میں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ مسافر کو منزل اور بیمار کو شفا اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر ایک مسلمان کے اولاد، فصلات اور کاروبار میں برکت عطا فرما رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جن کو آپ نے اولاد نہیں دی ان کو اولاد عطا فرما رسول اللہ کے صدقے، جن کو اولاد دیے ان کو اولاد بخش دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔